بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ تدبیر اور تقدیر دونوں کا سفر ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ جب تدبیر اختیار کی جاتی ہے تو تقدیر کے کئی پہلو تدبیر کے ہم نوا بن جاتے ہیں۔ تدبیر ایسے پھول کی مانند ہے جو تقدیر کے جلوہ میں ہی پنپتی ہے، لیکن تقدیر کو نئے آنگ سے آشنا کروا دیتی ہے، اور تدبیر اور تقدیر کے معاملات ایسے ہو جاتے ہیں کہ خالق مخلوق کی جو اپنائی ہوئی تدبیر کو ہی تقدیر کا درجہ دے دیتا ہے۔ گویا کہ جو مخلوق نے تدبیر اپنائی ہوتی ہے، میرا رب اس کو تقدیر کا درجہ دے دیتا ہے۔ خوبصورت سے خوبصورت شے جب گندگی میں گرتی ہے تو اس کے ارد گرد گندگی لگ جاتی ہے۔ بے شک وہ گندگی بعد میں اتر جاتی ہے، لیکن اس گندگی کا جتنا وقت اس شے کے ساتھ گزرتا ہے وہ اس خوبصورت شے کو بھی کسی حد تک آلودہ کر دیتا ہے۔ خوبصورت شے کی خوبصورتی پر بے انگلیاں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یوں خوبصورتی کی محور شے کسی طور بھی اتنی پاکیزہ نہیں گردانی جاتی جتنا وہ گندگی میں گرنے سے پہلے تھی، لیکن خالق کا اپنے بندے سے محبت کا یہ عالم ہے کہ وہ کہتا ہے جب کافر مرنے بھی لگے اور کلمہ پڑھ کر رب کی وحدانیت کا اقرار کر لے، تب بھی وہ اپنے بندے کو بخش دیتا ہے، حالانکہ اس کی ساری زندگی کفر میں گزری ہوتی ہے۔ بندے اور خالق کا تعلق اتنا محبت سے بھرپور ہے کہ خالق کفر کی حالت میں کیے گئے اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ بندہ خالق کا نائب جو ہے، ایک رب کی وحدانیت کا اقرار انسان کو وہ سفر طے کروا دیتا ہے جو کہ بڑا کٹھن ہے۔ بندے کے ساتھ رب کی محبت اتنی عظیم ہے کہ بندہ رب کی رحمتوں کا شمار نہیں کر سکتا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے رب کے بندوں سے پیار کرنا سیکھ جائیں، کیونکہ رب تو بندے سے بے انتہا پیار کرتا ہے۔ وہ سب کا رازق ہے، وہ بلا تخصیص رنگ و ملت و مذہب سب کو روزی عطا کرتا ہے۔ جو اس کو مانتے ہیں ان کو بھی دیتا ہے، اور جو نہیں مانتے ان کو بھی دیتا ہے۔ ہر انداز اور عمل کا جو بھی رد عمل پیدا ہوتا ہے وہ خالق کی ہی رضا بنتا چلا جاتا ہے۔ سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے کہ خالق اور مخلوق کے رشتے میں کتنی محبت ہے کہ خالق اپنے بندے کی رضا کو اپنی رضا بنا لیتا ہے۔ محبت کا یہ سفر بندے اور خالق کے درمیان اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ خالق بندے کی دعا کو رد نہیں کرتا، بلکہ لوح تقدیر پہ لکھا ہوا بھی بدل دیتا ہے۔ بندے کی رب کے ساتھ محبت کا یہ عالم کہ بندہ خود کو فراموش کر دیتا ہے اور اپنی ایک ایک خواہش کو اپنے خالق کی رضا پہ قربان کر دیتا ہے۔ بندہ پھر خاکی اور نوری کے سفر سے نکل جاتا ہے، اور نہ ہی وہ حیات و ممات کا محتاج رہ جاتا۔ خالق اس کی روح کی حقیقتوں کو جب اس پر آشکار کرتا ہے تو پھر اس دنیا یا اس دنیا میں فرق صرف ایک سفر کا ہی رہ جاتا ہے۔ تب بندے کو صوفی کہہ لیا جائے، ولی کہہ لیا جائے، اللہ کا دوست کہہ لیا جائے، ایک ہی بات ہے۔ دوستو، آج آپ کی خدمت میں یہ گزارشات پیش کرنی تھی۔ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔